بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کامیاب کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں وسیم ارشاد, اور آج کے یو سی پی المنائے گیسٹ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں, بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے ان کی. میں نے خود وٹنس کیا ان کی فیملی بیک گراؤنڈ, بزنس اورینٹیڈ, بہت زبردست بیک گراؤنڈ, لیکن جب ان کا ٹائم آیا انفارچونیٹلی دے وینٹ بروک, اور ہی میڈ ہمسیلف فرام اسکریچ, اور جس پوزیشن تک آج لے کے آئے ہیں, آج یہی سٹوری آپ سے ڈسکس کریں گے. کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اسکریچ سے ایک بہت زبردست پرماننٹ پوزیشن کے اوپر اپنے آپ کو مینٹین کیا. ڈاکٹر احسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر احسن. تھینک یو سو مچ وسیم. جی ڈاکٹر احسن, لوگ جاننا چاہتے ہیں, اسٹوڈنٹس جاننا چاہتے ہیں آپ کی اسٹوری, آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیسے شروع کیا, کیا سفر تھا آپ کا. آئی پریفر کہ آپ خود ان کو بتائیں کہ کس انداز میں آپ کا سفر کیا. ویل جی, جو میری ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں. ایجوکیشن بیک گراؤنڈ میری تھرو آؤٹ پنجاب کالج کے ساتھ رہی. میں نے انٹر کیا, بیچلرس کیا اور اسکالرشپ پہ کیا. دین اس میں تھوڑا سا بزنس کا گیپ ہے 2 years کا, اینڈ آفٹر دیٹ آئی وینٹ ٹو لاہور فار ہائر اسٹڈیز, اینڈ دیئر ان یو سی پی آئی ڈیڈ مائی ماسٹرس. اور اس میں میرے خیال یہ بتانا, اگر آپ مجھے اجازت دیں, کہ آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس میں کوئی بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا. جی بالکل. You were the very first one coming. I was the first one جو اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آیا. Wow, that is good, that is good. So تب آپ لاہور آئے تو میں نے سنا بڑے ایکسائٹیڈ تھے آپ, 3 مہینے پہلے ہی جو ہے نا وہ لاہور شفٹ ہو گئے تھے. We were like SO7 بیچ, اور ہماری کلاسز اسٹارٹ ہونی تھی فیب میں, تو اینڈ آئی joined in November. So I didn't waste my time, and like I joined one of the multinational in telecom sector, so I did the internship there. آپ نے یعنی کہ اسٹارٹ سے ہی وہ انٹرنشپ کرنا شروع کر دی. تو جب آپ نے اسٹارٹ کیا اپنا سفر یونیورسٹی کے حوالے سے, تو آپ وہاں سے بتائیں, پھر ہمارے آڈینس کو بتائیں. تو یونیورسٹی کے اندر لائک 3 years کا ہمارا پروگرام تھا, اور when I joined, so at that time it was 2-year MBA. Okay. So all of a sudden HEC changed into 3 years. تو جب میں نے گھر والوں کو بتایا تو they thought کہ ہمارا لڑکا شاید فیل ہوتا جا رہا ہے بار بار, کیونکہ ایک فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھی, تو اس وجہ سے ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اس چیز کی. اچھا. تو میں نے اسی دوران ماسٹرز جب کیا ہے, دین پھر ماسٹرز کے دوران ہی لائک آپ کہہ لیں کہ جاب ایکسپیرینسز بھی لیے, اور اس میں اسی یونیورسٹی میں ٹی اے شپ 1 سال کی. دین آفٹر دیٹ آئی جوائنڈ بیکن ہاؤس اسکول, اور آفٹر ورڈز لائک آئی جوائنڈ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ممبر, دین کانٹریکچوئل ممبر. لیٹر آن آئی جوائنڈ دیم ایز اے پرماننٹ فیکلٹی ممبر. اور اس کے بعد سے جب میں نے یونیورسٹی کو جوائن کر لیا ہے, دین پھر میں اسکالرشپ پہ پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں, اور دین پھر واپس آ کے انہیں ابھی سرو کر رہا ہوں. اور ایجوکیشن میں فردر میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ڈیورنگ لاسٹ 15-16 ایئرس جو ہماری یونیورسٹی لائف کی ایجوکیشن جہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے, تو کچھ نہ کچھ ایڈ ہوتا آ رہا ہے میری پروفائل میں, ان ٹرمز آف کورسز, ان ٹرمز آف ڈپلوما, ان ٹرمز آف سرٹیفکیشن, اینڈ اسپیشلی دا پرسنالٹی گرومنگ ٹریننگ, کیریئرس ٹریننگ, اس طرح کی چیزیں میں نے بہت کی ہیں. تو ایسن واٹ واز دس موٹیویشن جو آپ کو دیٹ کیپٹ یو گوئنگ؟ یو فیسڈ اے لاٹ آف چیلنجز, سوشل چیلنجز, ڈفرنٹ چیلنجز آپ نے فیس کیے, لیکن واٹ واز دا کی موٹیویشن بیہائنڈ آل آف دیز گوئنگ آن؟ There are many factors in terms of motivation, especially میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ انسیڈنٹ بتاتا ہوں. جب میرے میٹرک کے مارکس آئے تو my family was hoping کہ میں بہت زیادہ مارکس لوں گا, اور میرے مارکس جو ہوتے ہیں سینڈ اپس جنہیں ہم کہتے ہیں, تو اس میں اچھے خاصے مارکس آئے. اینڈ ایک عام جو آج کل کے ہماری یوتھ ہے, ینگ جنریشن ہے, تو میں اس ٹائم پتنگ بازی میں بیزی تھا, تو میرے اتنے اچھے مارکس نہیں آ سکے. لائک آئی مین ناٹ اٹ واز فرسٹ ڈویژن, بٹ ناٹ اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیکٹیشن کہ میں جی سی یونیورسٹی لاہور میں ایڈمیشن لے سکوں ایف ایس سی میں, کیونکہ میرے پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن شاید یہ تھی کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے اور وہ مجھے سرپرائز کرنا چاہتے تھے اس ایڈمیشن کو لے کے. تو میں خیر نہیں آیا. تو اس کے بعد سے میرے میں نے انٹر کو جوائن کیا, اور دین پھر بیچلرس. اس میں میرے پیرنٹس نے مجھے اتنی آزادی دے دی کہ میں اپنی فیلڈ ایٹ لیسٹ چینج کر سکوں. بزنس ہمارے بلڈ میں تھا, کہہ لیں کہ
حساب کتاب ویسے بھی میری جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ شیخ برادری ہے تو اس میں سارے کاروباری ہیں, تو میں نے انہیں کہا جی میں نے کامرس فیلڈ کو جوائن کرنا ہے, یا مجھے فورسز میں جانے دیں یا مجھے کامرس میں جانے دیں. تو انہوں نے مجھے کامرس پہ لائک کہہ لیں کہ ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ چلیں جی اس میں چل جائیں, اجازت مل گئی مجھے. کامرس میں جوائن کرنے کے بعد وہ چیزیں میرے مطلب کہ آئی لائک اکاؤنٹنگ, کامرس, بزنس ایجوکیشن, اور اسٹارٹ گیونگ دیم گڈ ریزلٹس. تو جب میرے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے رزلٹ آئے تو میری مدر نے مجھے کہا کہ جی تمہیں یو سی پی سے ایم بی اے کرانا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم ناٹ اٹ واز ناٹ یو سی پی, اٹ واز پی سی بی اے, پنجاب کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن. تو وہ نہ ہم نے کبھی اس پہ اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ تھاٹ رکھی, نہ کسی یونیورسٹی میں اپلائی کیا. اینڈ آئی فلفل دیئر ڈریم کہ جی میرا ان کا بیٹا جی پی سی بی اے سے پڑھ لے, ایم بی اے کر لے. ان کے لیے شاید یہ بہت بڑی بات تھی. آلدو ایک سائڈ پہ میری گرومنگ ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اور جہاں آپ نے موٹیویشن کی بات کی تھی تو موٹیویشن میں دوسرا یہ فیکٹر تھا, کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں تھا, کسی نے یونیورسٹی لائف کو دیکھا ہی نہیں تھا. ہماری فیملی میں 300 to 400 کی اگر ہماری برادری ہے یا فیملی ہے, فرسٹ کزن جسے ہم سیکنڈ کزنز جو اس میں آتے ہیں, تو اس میں ہم 4 لوگ ہیں جو ماسٹر لیول تک آئے تھے. 4 لوگ. تو آئی واز دا 4th ون. دین پھر اس کے بعد سیکنڈ اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ جب آپ کو سارے پوچھتے تھے, مجھے اپریشیٹ کرتے تھے, جب میں واپس جاتا تھا اپنے فیصلہ آباد تو بڑا پروٹوکول مجھے ملتا تھا کہ جی منڈا واپس آیا, پڑھ کے آیا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک بڑا انکریجنگ فیکٹر ہو گیا. اینڈ ایوری ویئر آئی وینٹ تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں, کیا کریں. سو لیٹر آن اس چیز کا بینیفٹ کیا ہوا, آج جو ہماری سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن ہے فیملی کی, دے آل آر ان دی فیلڈ آف میڈیکل ڈاکٹرس. اور اس کے بعد کوئی لمس کا گریجویٹ ہے, کوئی لائک فورسز میں جانا چاہ رہا ہے, فورسز میں کوئی ایم بی بی ایس کرنا چاہ رہا ہے. آئی مین ویز آر اوپن. سو وی ور دا پیپل, جو وہ 4 لوگ تھے جنہوں نے ایگزامپل سیٹ کی تھی فیملی میں کہ وہ آگے ایجوکیشن میں اس کو فردر اس کو فلورش کروائیں. تھرڈ پھر جو میرا ماسٹرز ہے اسپیشلی, میں اس میں ایڈ ایک چیز کروں گا کہ اتنا کی لرننگ والا ایکسپیرینس, اتنا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. اٹ واز فل آف آل دو اپس اینڈ ڈاؤن. اسٹارٹ میں بہت ٹربل ہوئی, بہت زیادہ پرابلم ہوئی. دین آور ٹیچرز ایکچولی ہیلپڈ آؤٹ ٹو شو اس دا رائٹ ٹریک, بیکاز وی ور ان دا اینول سسٹم, لیٹر آن وی ور ان دا سیمسٹر سسٹم. تو ہاؤ ٹو ٹیکل دا اسائنمنٹس, دا ورک لوڈ پریشر, دیٹ واز اونلی دا کی دیٹ آور ٹیچر گائیڈ اس. ادروائز ہمارا سروائیول مشکل تھا. ونڈرفل ایسن, دس از ریئلی انسپائرنگ فار آور ینگ جنریشن جو سن رہی ہے. تو آپ نے اپنے ایم بی اے کے دوران بے شمار جیسے آپ نے کہا ٹیچنگ اسسٹنٹ پہ بھی آپ رہے, حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی, لیکن یو جسٹ جمپڈ ان ٹو گیٹ ایکسپیرینس. اور آپ نے یہ بھی مجھے بیفور دا انٹرویو آپ نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ آپ نے ویسے ہی جا کے انٹرویوز دینا شروع کر دیا. جی بالکل. ون آف مائی ٹیچر ایکچولی گائیڈڈ می ان دا 3rd semester. ایکچولی شی کالڈ می اینڈ شی آسکڈ what is your problem. I pathetically performed in the presentation. I was shivering behind the rostrum. So she called me in her office and asked me, what is your problem? I said, like, I'm not feeling comfortable, convenient. So she guided me how to overcome, how to go through this problem. And you went through it. And yes, and like later on, she referred me in different organizations, in multinational organizations, even in the hotel chains, banks. Just to get the confidence. This is a very good point for our students. Just to break that mental barrier کہ آپ نہیں کر سکتے. Very good. I really یہ like بہت this بڑی idea. بات تھی جس نے مجھے بڑا پش دیا, بڑا کانفیڈنس دیا. اور وسیم شاید میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, آپ مانیں یا نہ مانیں, میں نے آج تک ماسٹرز تک کبھی کلاس میں ایک سوال نہیں پوچھا کسی بھی ٹیچر سے. I was that much shy person, I was that much shy personality کہ میرے میں اتنا کانفیڈنس ہی شاید نہیں تھا کہ میں کوئی سوال پوچھ سکوں. اور جب میری فیملی کو پتہ لگا ہے پوری کو یہ ٹیچ کرتا ہے, اینڈ نو ون ایکسیپٹ دیٹ کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ جا کے بول سکتا ہے آگے جا کے. آگے ٹیچنگ کی طرف ہم آ رہے ہیں آگے. پھر آپ بتائیں کہ آپ کا جاب کے اندر آنا, پھر وہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے پہلے کچھ سفارشیں لڑانے کی کوشش کی. وہ جاب اس سے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ہمارے ینگ جنریشن کے لیے کہ کیسے انہوں نے اپنے اللہ پہ یقین رکھا اور کس انداز میں جو ہے نا وہ پھر خود پہ یقین رکھا, اور ماشاء اللہ ہی از آن دس پوزیشن. جی ایسن. تو میں نے ماسٹرز کے دوران 2 years جاب کی ہے, 1 سال ٹی اے شپ کی, اینڈ مائی فرسٹ سیلری واز 3000 روپیز. اور میرا وہ آج انویلپ آج بھی میرے پاس ہے جس میں مجھے 3000 روپیز ملے تھے.
تو او ٹی اے کو اس ٹائم اتنے ہی پیسے ملتے تھے, بٹ ایٹ دیٹ ٹائم میٹر واز ناٹ 3,000 روپیز اور اٹ واز ناٹ اے فائنینشیل اسٹف. دا تھنگ از اس سے میں نے گریب کیا کیا, یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. اس سے میں نے گریب کیا اپنا نیٹ ورک. آئی واز ڈیلنگ ود 40 ٹیچرس اینڈ آؤٹ آف دیز 3,000 اسٹف کہ میں نے انہیں ٹیچرز میں سے ایک نے مجھے ریفر کیا, گائیڈ کیا کہ ہاؤ ٹو گریب دا جاب ان دا بیکن ہاؤس. سو from 3,000 I moved to 30,000. Yes. Then 30,000 I moved to 45,000. At the student life I was earning 45,000 during my MBA, starting from 3,000. اور یہ جو ساری conversion transition ہوئی تھی یہ within 2 years ہوئی تھی. یہ within 2 years ہوئی تھی. تو اس کے بعد like میری ڈگری complete ہو گئی ہے. I quit the job and I want to move back to my like hometown because my parents need me at there. تو all of sudden کچھ ایسا ہوا کہ like I was waiting for the my visa to travel abroad. تو ہمیں بزنس میں لاس ہوا. تو like ہم نے اتنا اسٹف میں نے سچویشن دیکھی, اتنا ٹف ٹائم دیکھا. اس میں سوشل فیکٹرز آپ کہہ لیں, فائنینشیل فیکٹرز کہہ لیں کہ we were mentally broke and everything that can be bad happened, it happened to us. Yes. And we face it, and we face it from front. And after that I realized ke like what's going on, where to start. I was lost, I was zero. So only hope in our home was that this guy is educated, یہ بچہ پڑھا لکھا ہے اور یہ شاید انہیں 2 ٹائم کا کھانا اسٹارٹ دے دے. وہ جو 2 ٹائم کے کھانے کی امید تھی, from there I started. That was my start and it is not that far behind. It was 2010. From 2010 I started and I joined GC University as a visiting faculty member. Although it was a visiting stuff, but I spent time there, understand the culture, and it was totally 100% diverted culture from UCP Beacon House to government sector. Hell of difference. Okay. And then it was very difficult there to grab, and I would like to thank my brother-in-law in this case. He referred me there and he guided me a lot in my early days of my career. And afterwards the job opportunity came there. اور وہ جو آپ بات پوچھ رہے تھے مجھ سے, تو میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا. اور جاب اس ٹائم میرے لیے اتنی امپورٹنٹ تھی کہ میری پوری فیملی مجھ پہ ڈپینڈنٹ تھی اور اسی سے ہمارے گھر کا سلسلہ چلتا تھا. تو دین پھر جاب کے لیے میں نے اپلائی کیا. جاب میں لائک گورنمنٹ سیکٹر کی جاب تھی, مجھے آئیڈیا نہیں تھا. سم پیپل گائیڈڈ می کہ آپ کے پاس اگر ریفرنس ہے تب آپ کا ہونا ہے. سو اگین آئی آسک لائک پیپل کہ جی آپ مجھے ہیلپ آؤٹ کریں. میں نے پولیٹیکل انفلوئنس کروایا اینڈ آئی گاٹ دا جاب. آن فرائیڈے آئی کیم ٹو نو دیٹ میری جاب ہو گئی ہے اینڈ وی ور سیلیبریٹنگ. بٹ آفٹر 2 days سم ون ٹولڈ می آپ کی جاب ریگولر نہیں ہوئی, آپ کی جاب نہیں ہوئی اور آپ کا کانٹریکٹ ہوا. اور وسیم اٹ واز لائک کہ سم ون take my whole life back. Yes. I was lost, I was again broke badly. اتنی بری میری حالت ہو گئی تھی 1 ہفتہ کہ میرے شاید پیرنٹس کو لگتا تھا کہ یہ بندہ کہیں سوسائڈ نہ کر لے. اتنا میں نے اس چیز کو فیل کیا تھا. So later on like I became normal because I got that contract. So later on after 1 month ایک سیٹ ایڈورٹائز ہوتی ہے اور 3 people witnessed this thing and I told them یہ سیٹ میری ہے and I will grab it. وہ کیسے میں نے الفاظ بولے, وہ کس نے مجھ سے نکلوائے میرے منہ سے, without سفارش کوئی بھی اور کچھ بھی نہیں. کیونکہ جب آپ کی, میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا وہی پوائنٹ تھا جہاں آپ نے اپنے اوپر جو ہے وہ اعتماد کرنا شروع کیا, اللہ پہ اعتماد کرنا شروع کیا, جب آپ کو جاب ملی سفارش پہ اور پھر نہیں ملی تو آپ نے کہا کہ نو ناؤ میں سفارش پہ نہیں جاؤں گا, ناؤ آئی ول ورک آن مائی اون. دس واز اسپیکٹیکولر. تو آپ نے وہاں تقریباً 52 لوگوں میں سے یو ور دا اونلی ون ہو واز سلیکٹڈ فار دیٹ جاب جس کے اوپر ایک اسکالرشپ تھا PhD کا, اینڈ یو وینٹ فار ملیشیا.
تو وہ جو اسکالرشپ کی سیٹ تھی وہ ایک سیریز آف کہہ لیں کہ ٹیسٹ تھے جو ہم نے کوالیفائی کرنے تھے, اینڈ دے ور 52 کینڈیڈیٹس, اینڈ الحمدللہ فائنلی آئی گاٹ دیٹ ون اینڈ آئی وینٹ فار ہائر اسٹڈیز دیئر. وہاں میرا ایکسپیرینس پڑھنے کے ساتھ ساتھ مجھے اپرچونیٹی ملی پڑھانے کی. تو اسٹارٹ میں اٹ واز کوائٹ ٹف بیکاز اگین کلچر چینج, آپ ڈفرینٹ کنٹری میں گئے ہو, آپ کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اینڈ دین پھر جو ہے وہ وہاں پہ میں نے لائک لائبریری میں کے جاب لی بیکاز آئی واز ورکنگ فرام 8 to 8. تو اگین آفٹر ورڈز آئی گاٹ فری. تو میرے لیے تو ایسے تھا جیسے میں پاگل ہو جاؤں گا. تو لائک میں نے لائبریری میں جاب کی, دیر لیٹر آن میں نے پھر مجھے ٹیچنگ اپرچونیٹی ملی. تو اس طرح سے میرا کہہ لیں کہ ایجوکیشن کیریئر جو ہے وہ چلتا رہا. آپ نے تھرو آؤٹ, جو مجھے سمجھ لگتی ہے کہ تھرو آؤٹ آپ کا اسٹرگل جو ہے احسن, وہ مسلسل آپ کرتے رہے, اپنے آپ کو گرو کرتے رہے, اپنے آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتے رہے. اور ماشاءاللہ آئی وانٹ ٹو ایڈ دس کہ ملیشیا میں ڈاکٹر احسن نے ایوریجلی 50 ایئرز آف ایج پیپل کو بھی پڑھایا ہوا ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہاں بھی انہوں نے یہی دیکھا کہ وہ لوگوں کے اندر کیا تھرسٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں, آگے لے کے چلتے ہیں. اس میں میرے پاس ایک کلاس تھی جس کی ایوریج ایج میں نے بتایا آپ کو 55 to 60 تھی, اینڈ دے آل آر گرینڈ پیرنٹس. سو میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ کو تو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہماری کنٹری میں جو لوگ گرینڈ پیرنٹس ہیں لائک ہمارے فور فادر, وہ اتنا نہیں پڑھتے ہیں, انہیں ضرورت نہیں فیل ہوتی. تو ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر گائیڈ کر سکیں, انہیں فیوچر ڈائریکشن دے سکیں, اور آج جو ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے اس دنیا میں اس کے مطابق سروائیو کر سکیں. دیٹس وائی وی آر گیٹنگ ایجوکیشن. بہترین زبردست ہے. ڈاکٹر احسن کی سٹوری چل رہی ہے, بہت زبردست ہے. آئی ایم ویری مچ انٹریگ, کیونکہ میں پھر سے یہ رپیٹ کروں گا کہ میں نے بھی وٹنس کیا احسن کو بڑے گراؤنڈ لیول سے محنت کرتے ہوئے. وہ ٹیچنگ اسسٹنٹ کے دور جو ہے نا, میں نے خود احسن کے دیکھے ہیں کیسے احسن کبھی پرنٹنگ کر رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے. So that was and looking him now is wonderful. Ahsan, mashallah, you have reached to a point of success. We do understand you're humble and modest. لیکن ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جیسے آپ کو کبھی کسی نے گائیڈ کیا, تو اسٹوڈنٹس کے لیے جاتے ہوئے آپ کیا پیغام دیں گے؟ وہ لائف میں کیا کریں, کس انداز میں چلیں؟ وسیم, اسٹوڈنٹس کو دیکھیں, میں نے ابھی تک تقریباً 10,000 کے راؤنڈ اباؤٹ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے لاسٹ 12 ایئرس میں, اور کافی میں نے کلاسز پڑھائی ہیں, مختلف بیچز پڑھائے ہیں, انٹرنیشنلی بھی پڑھایا ہے اور ڈومیسٹک لیول پہ بھی پڑھا رہا ہوں. میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں یا میں نے جو آبزرو کیا ہے اس سارے جرنی میں, وہ کچھ ایکسپیرینسز ہیں, وہ میں آپ کو, وہی میری سجیشنز ہیں یا وہی میری گائیڈ لائنز ہیں کہ لائف کی. کبھی بھی ایک ڈگری پہ نہ بیس کریں. ہمارے اسٹوڈنٹس کا جو موسٹلی میں نے ایشو آبزرو کیا ہے نا, کہ وہ ہمیشہ ایک سنگل ڈگری ڈیپینڈنٹ ہے. ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ آج انہیں زیادہ بہتر ٹیچرز پڑھا رہے ہیں, ہمیں سارے PhDs نہیں پڑھاتے تھے, آج انہیں زیادہ بہتر ٹیچرز پڑھا رہے ہیں, لیکن ان کا ویژن بہت لمیٹڈ ہو گیا بچوں کا. تو اپنی پروفائل گرومنگ کریں, اپنی پروفائل کو انرچ کریں, سیلف گرومنگ پہ بہت کام کریں. ڈگری اس لیے نہ لیں کہ وہ آپ کی جاب لگ جائے گی, آپ بزنس کے کر لیں گے. ڈگری کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک چیز کے لیے ڈگری آپ کو ایلیجیبل کر رہی ہے. آگے آپ نے سروائیو کیسے کرنا ہے وہ آپ کی بیسیکلی پرسنالٹی ہے, وہ آپ کی لائک گرومنگ ہے, اور کس طرح سے آپ کمپیٹ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. سیکنڈ, اس میں ایک چیز یہ ہے, ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, پیسوں کو نہ دیکھیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. ریوارڈ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. آپ ایفرٹس یقین کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو ریوارڈ ملے گا. تھرڈ تھنگ, جیسے اکثر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی میں, ان کا ایمبیشیس ہوتا ہے کہ جی میں نے لائر بننا ہے, میں نے بزنس مین بننا ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے. سو میری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ تھا, تو اس نے کہا جی میں نے اس کے بعد LLB کرنا ہے. تو I asked him who is the best lawyer in your city. And he didn't knew it. I asked him like, that is the irony. Yes, that is the problem. آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں, آپ بینچ مارک کرتے ہیں, آپ اپنا تھریش ہولڈ انہیں لے رہے ہیں, آپ آئیڈیل پرسنالٹی ٹارگیٹ کو لائک پروفیشن کر رہے ہیں, لیکن آپ ان میں اس کو چیز نہیں کر رہے, وہ آپ کے خیالوں میں ہی ہیں یا آپ کے موبائل میں ہیں. دیٹس اٹ, دس از دا پرابلم. کہ سوشل فیکٹرز لمیٹڈ ہونے چاہیے لیکن لمیٹڈ ہونے چاہیے.
مین چیز ہے کہ آپ اپنی ڈریمز کو کتنا چیز کریں. ڈریمز کو کتنا چیز کرتے ہیں. اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر احسن سے اجازت لوں گا, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا, اور اسپیشلی آپ فیصل آباد سے اتنی دور سے آئے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کی اسٹوری کو ڈسکس کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں نے آج یہی سیکھا ڈاکٹر احسن سے, کیپ آن گوئنگ, اینڈ وٹ آئی ہیو ٹک فرام ہز, وٹ از مائی ٹیک آن اٹ, اٹ از کہ دا جرنی از مور امپورٹنٹ. یس ویژن ڈیسٹینیشن امپورٹنٹ ہے. ایک دفعہ آپ نے اپنی نگاہ کر لی ہے اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف, پھر جرنی کو انجوائے کریں, پرسنالٹی گرومنگ کریں. مینٹورشپ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا بینچ مارک ہونا چاہیے جس بینچ مارک کو آپ اچیو کریں, اور یہ اسٹوڈنٹ لائف بہت بلیسنگ لائف ہے. اس کے اندر سیکھنے کے لیے, کرنے کے لیے بے شمار چیزیں موجود ہیں. سو ڈو ناٹ اسٹاپ اینڈ انڈرسٹینڈ دا ویلیو آف ٹائم which is important, جیسے ڈاکٹر احسن نے ہمیں بتایا. تھینک یو ویری مچ ایوری ون. کیپ واچنگ. نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.